نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر پھاڑ دیا اور تمہیں پار کر دیا اور فرعون والوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا۔ وَإِذْ اور جب فرقنا چیرا پھاڑ ڈالا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے البحر سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے نجات دی تمہیں، وَأَغْرَقْنَا اور ڈبو دیا، غرق کر دیا، آل فرعون فرعون والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جس وقت وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 رات کا، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ہو گئے ظالم ظلم کرنے والے، ثم پھر عفونا بخشا ہم نے، معاف کیا ہم نے تمہیں، ثم عفوناکم عنکم تمہیں معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرنے والے بن جاؤ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو واقعات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ ایک تو واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، پورا آگے تفصیل سے آئے گا، سورۃ القصص میں بھی اور دوسری صورتوں میں بھی، طٰہٰ میں بھی آئے، بہت جگہ پہ مختلف طریقوں سے واقعات بیان کیے گئے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جب فرعون کے ظلم سے نجات پا کر موسیٰ علیہ السلام کی امت جو بنی اسرائیل والے تھے وہ وہاں سے بھاگ نکلے، تو فرعون اور آل فرعون جو ان کے لشکر تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہ پہنچ گئے، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آج پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کلا ان ربی معی سیہدین، ایسے ہرگز نہیں ہوگا کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ سمندر میں لاٹھی مار دیں۔ جب سمندر میں عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے جو اس کی امت تھی وہ اس میں سے چلنے لگی اور وہاں سے گزر کر دوسرے کنارے پر پار لگ گئے۔ جب فرعون والے آئے وہاں کھڑے ہو گئے تو اللہ کے جو مشیت تھی وہ آئی اور فرعون والے وہ بھی سمندر میں چلنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سمندر کو حکم فرمایا کہ ان کو غرق کرو۔ سمندر کا پانی جو ٹھہرا ہوا تھا رب کائنات کے حکم سے وہ چلنے لگا اور فرعون والے غرق ہونے لگے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل والو وہ واقعہ یاد کرو جس وقت ہم نے تمہارے بڑے دشمن فرعون کو تمہارے آنکھوں کے سامنے پانی میں غرق کیا تھا اور تمہیں اسی سمندر میں سے نجات دے کر پار لگایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک میدان میں آئے، سینا میں، تو رب کائنات کا حکم ہوا کہ ان کے لیے ایک قانون، شریعت اور اللہ کا کتاب اللہ پاک آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چنانچہ
40 راتوں کے لیے اعتکاف کی نیت سے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ رب کائنات نے جو ان کے لیے توریت کتاب کی بندوبست فرمائی، تو جب وہ توریت ان کو عطا کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس آئے، تو پیچھے ایک ظالم سامری نام اس کا بندہ تھا جس نے ایک بچڑا بنا کر، بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ سونے کا بچڑا بنایا تھا، اور اس کو جو ہے ان کو معبود کہلا کر ان کی عبادت میں ان کو مصروف کر دیا۔ لیکن اس میں 2 گروپ ہو گئے، کچھ ان کی عبادت کیا کرتے تھے تو کچھ لوگ نہیں کرتے تھے عبادت، اور وہ شریعت موسیٰ پر قائم رہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ان کو بچڑے کی عبادت میں مصروف پایا تو غیظ اور غضبناک ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام ان کو بہت ڈانٹنے لگے، حتیٰ کہ اپنے بھائی ہارون کو لٹایا اور ان کی داڑھی کو پکڑا، جس کا سورۃ اعراف میں ذکر ہے کہ لا تأخذ بلیہتی ولا برأسی، تو میری داڑھی کو نہیں پکڑے۔ تو یہ ایک شریعت کے خلاف کام ہونے کا ایک طبعی تقاضا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ تو ان آیات میں اس کا ذکر ہے کہ آپ تو وہ لوگ تھے جو 40 دن کے بعد جو ہے اتنا اللہ کا کارنامہ ہوا، پھر 40 دن میں جو ہے شریعت موسیٰ اور اللہ کے دین کو چھوڑ کر پھر بچڑے کے پیچھے لگے۔ اے بنی اسرائیل والوں، تم ایسے لوگ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی ہماری مہربانی ہوئی تمہارے اوپر تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی توبہ کروائی۔ توبہ اس طرح کی تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا تھا اور جن نے نہیں کیا تھا ان کو تلواریں دی گئی، تو جن لوگوں نے شرک کیا تھا وہ ان کی گردنیں کاٹنے لگے، یہاں تک کہ بہت لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب ان کی توبہ قبول کی گئی ہے، چنانچہ ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ ثم عفونا، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو۔ تو ان آیات میں ان واقعات کی طرف اشارہ تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔